شادی کو 3 سال گزر گئے تھے لیکن اولاد نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسے سانس نہیں تھی جب کبھی سکون سے پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع کیا، وہ مزدوری کی طرح کام کرنے لگی۔ دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، پھر کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی تھی۔ 4 مہینے اس نے مزدوری کی، گھر تیار ہوا۔ کمران کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کمران سے دور تھی۔ دن کی دوری سے راتوں کی دوریاں بھی بڑھنے لگی تھی۔ اولاد نہ ہونے کے طعنے دینے لگے۔ ایک ڈر سا اسے ستانے لگا۔ کمران تو پہلے ہی اسے دکھ دیتا تھا، لیکن اب اولاد نہ ہونے کے طعنے۔ ان دنوں کہیں اس سے چھپ کر کمران کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ وہ سب کے رویے سمجھ رہی تھی، کچھ تو غلط ہو رہا تھا۔ نبیلہ ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ نہ تھی، وہ لبوں کو سیے بیٹھی تھی۔ نبیلہ کو ایک خوف تھا، کہیں کمران مجھے دور نہ کر دے، لیکن چٹانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا، آنٹی نبیلہ، ماما کہہ رہی تھی کمران چچو کی شادی کرنی ہے، نئی آنٹی لے کر آنی ہے۔ نبیلہ سمجھ چکی تھی کوئی قیامت ٹوٹنے والا ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ کمران کمرے میں بیٹھا چہرے پہ کریم لگا رہا تھا۔ نبیلہ پاس بیٹھ گئی۔ آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں، بڑے سونے لگ رہے ہیں آپ، نبیلہ کمران کے کندھوں پہ سر رکھ کر بتا رہی تھی۔ کمران آپ بہت خوش رہیں، ہمیشہ میں نماز پڑھ کر آپ کے لیے بہت دعائیں مانگا کرتی ہوں، آپ کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہوں، آپ کے ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ جیسے وہ ایک درد دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو کہ کمران مجھ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا۔ لڑکے والے کمران کے گھر آئے۔ ساس نے سختی سے کہا، کھانا بناؤ اور اپنے کمرے میں چلے جاؤ، سامنے نہ آنا منحوس۔ وہ اتنی بے رخی سمجھ رہی تھی۔ اس نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا، درد کو چھپانا، خاموشی سے رونا اور بے پناہ گلے لیکن شکوے نہ کرنا۔ وہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی۔ سامنے کمران کی شادی تھی جو کبھی بھی دھکے دے کر نکال سکتا تھا۔ کمران کا رشتہ طے ہوا۔ کچھ دنوں میں ہی دوسری بیوی کو لے آیا بیاہ کر۔ جس کمرے میں وہ کمران کے ساتھ رہتی تھی، آج اس کمرے میں کمران کی باہوں میں کوئی اور تھی۔ اسے الگ سے ایک کمرہ دے دیا۔ وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی رہتی تھی۔ کمران اپنی دوسری بیوی کو مرے گھمانے لے گیا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن ایک دل میں درد نبیلہ کو کھائے جا رہا تھا۔ گھر کے کام، دن بھر کی تھکن، رات کی تنہائیاں، درد، بے پناہ لاپرواہی۔ نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے تھے، لیکن نبیلہ ایک کونے میں پڑی شاید موت کے قریب آ گئی تھی۔ اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی تھی۔ شاید آج وہ درد نہ برداشت کر پا رہی تھی۔ سر کا درد شدید تھا۔ وہ سر پہ دونوں ہاتھ رکھے چیخنے لگی۔ سب اپنے کمرے میں سو چکے تھے۔ درد اتنا شدید تھا، برداشت نہ کر پائی۔ وہ کمران کو آواز دیتی رہی، لیکن کمران دوسری بیوی کی باہوں میں سو رہا تھا۔ وہ زمین پر گر گئی، تڑپنے لگی، نہ جانے کتنی آوازیں دی تھی، اور آخر وہ سکون کی نیند سو گئی۔ وہ دنیا چھوڑ گئی۔ صبح سانس گالی دے رہی تھی، کمینی آج بھی نہیں اٹھی ناشتہ بنانے کے لیے۔ کمران نے آواز دی، امی نبیلہ کو بولو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے۔ ماں نے گالی دی، وہ منحوس سوئی ہوئی ہے ابھی تک، سونے دو آج، اسے کوئی نہ جائے اس کے کمرے میں۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ابھی تک نبیلہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آخر سانس کمرے میں گئی تو دیکھا نبیلہ اوندے منہ زمین پہ پڑی تھی۔ سانس نے شور مچا دیا، سب اکٹھے ہو گئے، دیکھا وہ اکڑ چکی تھی۔ اس کی لاش کو چارپائی پہ ڈالا، اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے۔ اچانک سے کیسے مر گئی؟
ان لوگوں نے اسے دفنا دیا، کوئی آنکھ نہ روئی تھی۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتے کمران کی دوسری بیوی نے دیکھا کچھ رپورٹ اور دوائیاں تھیں اس کے کمرے میں۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئی، اس کو برین ٹیومر تھا۔ نہ جانے کب سے وہ یہ درد سہ رہی تھی۔ ایک ڈائری بھی لکھ رکھی تھی، یہاں وہ اپنے درد لکھا کرتی۔ اس کی ڈائری کے کچھ جملے: کمران مجھ سے روٹا روٹا رہتا ہے، میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ آج میں نے سارا دن مزدوری کی، کمران نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، میں بہت خوش ہوں۔ کمران کہتا ہے میں بہت اچھی ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھ سے دور رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے بہت تیار ہوئی تھی، خود کو سنوارا تھا، لیکن پاگل نے ایک بار بھی میرے طرف نہیں دیکھا۔ پھر میں ناراض بھی نہیں ہوئی، وہ بہت ڈانٹتا تھا۔ کچھ کہوں تو مجھے جان لیوا بیماری ہے، لیکن میں کمران کو نہیں بتاؤں گی، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارا گھر بن کر تیار ہو گیا، میں نے اپنا کمرہ بہت سجایا۔ کمران کی شادی کر رہے ہیں، مجھے گھر سے نکالا تو کہاں جاؤں گی میں؟ میرا تو کوئی ہے بھی نہیں، بس نوکرانی بن کر مرنے تک یہی رہوں گی۔ کمران اپنی دلہن سے بہت پیار کرتا ہے، اسے برگر لا کر دیا۔ میں نے کہا مجھے بھی لا دو۔ کہتا ہے تم برتن دو، جا کر دماغ نہ خراب کرو میرا، بھلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا۔ آج صبح سے میری سانس رک رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے میرا وقت قریب آ گیا۔ کاش کمران کی باہوں میں مر سکتی، کاش کمران میرا درد سمجھتا، مجھے سینے سے لگا تھا، میں سکون سے مر جاتی۔ کمران آپ کبھی میری یہ ڈائری پڑھیں تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرانا، بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، بس نصیب سے ہار گئی ہوں۔ شاید کہ میری قسمت میں خوشیاں نہیں لکھی، اور ہاں پاگل، ایک برگر ہی تو تھا، کنجوس، تم مجھے لا دیتے تو کیا ہو جاتا، ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی۔ اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا، میں تو نہیں ہوں گی، جب آپ کے ہاں اولاد ہوئی نا تو میری قبر پہ ضرور آنا ایک بار، تمہاری نبیلہ۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اب لکھا بھی نہیں جا رہا۔ کمران دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن کے بعد سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ نبیلہ خاموشی سے مر گئی۔ کمران ڈائری پڑھ کر بہت رویا، لیکن اب رونے کا کیا فائدہ تھا، وہ بیچاری نہ جانے کتنا روئی تھی۔ اس کی قبر پر قدموں کی طرف بیٹھ کر معافی مانگنے لگا، لیکن اب معافی مانگتا یا کچھ بھی کرتا، وہ کہیں لوٹ کر نہ آنے والی تھی۔ ایسے نہ جانے کتنی نبیلہ آج بھی ہیں جو اپنے ہمسفر کی بے رخی بھی جی رہے ہیں، جو درد سہتی ہے، شکوے نہیں کرتے۔ ارے بے قدرو، اپنے ہمسفر کو محبت سے دیکھ ہی لیا کرو، خدا کی قسم ہر درد، ہر دکھ بھول جاتی ہے۔ اس سے پہلے کوئی نبیلہ دنیا سے چلی جائے اور آپ کو جب تک سمجھ آئے دیر ہو چکی ہو، کہ یاد رکھنا قیامت کے دن حشر کو پوچھا جائے گا